بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بگھی میں سوار وہ 3 گھنٹے کی مسافت طے کر کے پیر بابا کے آستانے پر پہنچے تھے۔ رخسار یہاں آنے سے کترا رہی تھی مگر پھر اپنے شوہر کی ضد پر چلی آئی۔ رخسار کو کافی عرصے سے سر درد کی شکایت تھی۔ ایک سر درد تھا کہ جان کا عذاب بن گیا تھا، کوئی دوائی سے نہ اترتا تھا۔ شرجیل پریشان تھا، اس کی پھول جیسی نئی نویلی دلہن چند دنوں میں مرجھا کر رہ گئی تھی اس سر درد کی وجہ سے۔ شرجیل نے جب اس کا ذکر اپنے پیر و مرشد سے کیا تو انہوں نے کہا کہ دلہن کے سر پر سایہ ہے، اسے جھاڑ پھونک کے لیے میرے پاس لے آؤ۔ شرجیل پیر بابا کا پکا مرید تھا، نام تو ان کا کچھ اور تھا مگر علاقے میں پیر بابا کے نام سے مشہور تھے۔ شرجیل ہر کام کے لیے پہلے پیر بابا سے اجازت طلب کرتا، پھر جب وہ اجازت دیتے تو تبھی وہ کام کرتا ورنہ نہیں۔ رخسار سے شادی کے لیے بھی شرجیل نے استخارہ کیا تھا۔ جب پیر بابا نے استخارہ کر کے ہاں کہی جبھی اس نے شادی کی تھی۔ رخسار سے وہ محبت کرتا تھا، اس کی پھپھو کی بیٹی تھی، لیکن اگر پیر بابا اس شادی سے منع کرتے تو وہ رخسار سے شادی نہ کرتا۔ شادی سے پہلے سارا دن بابا کے آستانے پر گزار دیتا۔ بابا کی دعا ہی سے تو اسے ملازمت ملی تھی۔ بابا کی دعا سے اس کے بہت سارے رکے ہوئے کام ہوئے تھے۔ آج وہ رخسار کو بابا کے پاس لایا تھا۔ پیر بابا، یہ ہے رخسار، میری بیوی اور آپ کی مریدنی۔ شرجیل نے قدم بوسی کے بعد رخسار کی طرف اشارہ کیا۔ پیر بابا نے رخسار کو دیکھا، وہ سیاہ بھرکے میں اپنا وجود اور اپنا چہرہ چھپائے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ارے رخسار، پیر کے قدموں میں تو پڑ پہلے، پھر بیٹھ۔ شرجیل نے آنکھیں دکھائیں تو رخسار ہڑبڑا گئی۔ شرجیل نے کبھی اس سے سختی سے بات نہیں کی تھی، آج یہ پہلی بار تھا۔ شرجیل ہاتھ جوڑے پیر کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ رخسار نے شرجیل کے حکم کی تعمیل کی اور بیٹھ گئی۔ جیتی رہو بیٹی۔ پیر بابا کی بھاری گھمبیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ بابا، میری بیوی 1 ماہ سے تکلیف میں ہے، سر درد نہیں جا رہا، تھوڑا صحیح ہوتا ہے تو پھر آ جاتا ہے، کسی دوا سے افاقہ نہیں ہوتا، شرجیل نے کہا تو پیر بابا نے گھمبیر آواز میں اسے جواب دیا، بیٹا خدا سب بہتر کرے گا۔ بابا جی کوئی دعا کریں، کوئی دم تعویذ، اسے تکلیف سے نکالیں۔ آئی تھی تو پکے ہوئے آم جیسی تھی، اب دن بدن سوکھی کھجور جیسی ہو رہی ہے۔ شرجیل نے پیر بابا کے قدموں کو پکڑتے ہوئے رو کر کہا، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ پیر بابا نے اپنی بھاری آواز میں رخسار سے کہا تو وہ گھبرا گئی۔ ارے دیکھ کیا رہی ہو، تو ابا کی بیٹی جیسی ہے، پیر بابا سے ڈرو مت، حکم کی تعمیل کرو، جا شاباش بیٹھ جا۔ شرجیل نے سختی سے کہا تو رخسار ایک دم پیر بابا کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ چہرہ دکھا اپنا، سایہ دیکھنا ہے۔ پیر بابا نے کہا۔ رخسار نے بھرکے کا پلو اوپر کیا، بس پلو ہٹانے کی دیر تھی۔ اس چاند سے چہرے کو دیکھ کر بابا جی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، لرزتی پلکیں گھنی اوپر کو مڑی ہوئی، شرم و حیا سے جھکی ہوئی پلکیں، پلکوں کا یہ منظر تو آنکھیں کیسی ہوں گی، اور ہونٹ گلاب کی پنکھڑی جیسے گلابی ہونٹ۔ پیر بابا تو حواس کھونے لگے، مگر رکو، ابھی آنکھوں کا نظارہ باقی ہے، دل تھام لو۔ پیر بابا کے اندر سے آواز آئی، آنکھیں دکھاؤ، لگتا ہے کہ جن آنکھوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ پیر بابا نے رخسار سے کہا تو اس نے نگاہیں اٹھائیں، بس نظر اٹھانے کی دیر تھی۔ پیر بابا چاروں شانے چت ہو گیا، کچھ پڑھتے گئے، آنکھیں بند کیے، دل ہی دل میں پڑھتے وقت پیر بابا کو مسلسل جھٹکے لگ رہے تھے۔ شرجیل تو ڈر گیا، بابا خیر تو ہے؟ شرجیل نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ نہیں، خیر نہیں ہے، بہت بد مذہب جنات عاشق ہو گئے ہیں تیری بیوی پر، کاٹ کرنا ہوگا۔ پیر بابا نے سختی سے کہا۔ بابا اب کیا ہوگا؟ شرجیل تو رونے لگا۔ کاٹ نہ کیا تو جنات تیری بیوی کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ پیر بابا نے مزید ڈرایا۔ بابا کچھ کریں، میں تو مر جاؤں گا، اس کے بنا ایک دن نہیں رہ سکتا۔ شرجیل رونے لگا تو پیر بابا نے اسے تسلی دی۔ شرجیل نے اگلا لائحہ عمل پوچھا تو بولے، چلا کاٹنا ہوگا 40 دن، اسے میرے پاس چھوڑ جا۔ 40 دن یہ اس کمرے سے نہیں نکلے گی، کسی سے بات نہیں کرے گی، صرف میں دم کروں گا، میرے علاوہ کسی کا منہ نہ دیکھے گی۔ پیر بابا نے کہا تو شرجیل تو جیسے ان کے پاؤں میں بچھ گیا۔ جیسے آپ کا حکم بابا جی، شرجیل نے کہا تو رخسار نے پریشانی سے اسے دیکھا اور زور سے اس کا ہاتھ دبایا۔ شرجیل مجھے گھر لے چلو، میں یہاں نہیں رہ سکتی، اس نے بے بسی سے کہا۔ رخسار کی بات سن کر پیر بابا کو جھٹکے لگنے لگے، وہ دونوں ڈر گئے۔ جنات بڑے خبیث ہیں، زور پکڑ لیا مجھے دیکھ کر۔
बाबा ने आंखें बंद किए गजबनाक आवाज में कहा, साईं, हम 40 दिन यहाँ रहने को तैयार हैं। शर्जील ने कहा, नहीं, तू नहीं, सिर्फ तेरी बीवी। पीर बाबा ने कहा तो शर्जील के चेहरे पर एक रंग आकर गुजरा। जिन्नात को तुझसे नफरत है, क्योंकि तू उसका शौहर है। तू पास रहा तो तुझे पहले कत्ल करेंगे, फिर इसे उठा कर ले जाएंगे। काट नहीं करेगा तो पहले तू मरेगा। पीर बाबा ने उसे मजीद खौफजदा करना चाहा। शर्जील तो सोच में पड़ गया। अपनी बीवी को 40 दिन तक आस्ताने में छोड़ना उसके लिए आसान तो न था, मगर पीर बाबा को इनकार भी नहीं कर सकता था। उसे तो अपनी जान के लाले पड़ गए। मगर बाबा, शर्जील ने अपनी बात मुकम्मल नहीं की। पीर बाबा तैश में आ गए। जा, निकल जा मेरे आस्ताने से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं हूँ मैं तेरा पीर मुर्शिद, ना तू मेरा मुरीद है। पीर बाबा उठ खड़े हुए तो शर्जील ने उनके पांव पकड़ लिए। तू क्या समझ रहा है, मैं जानकर ऐसा कह रहा हूँ? हाँ, तेरी बीवी पर आशिक हो गया हूँ, ये सिला दिया मेरी दुआओं का। माफ़ कर दो बाबा, गलती हो गई। मैं तो बस अम्मा अब्बा और गांव वालों का सोच रहा था, उन्हें क्या जवाब दूंगा। माफ़ कर दो बाबा, मैं इसे छोड़कर चला जाता हूँ। आपकी बेटी जैसी है साईं, माफ़ कर दो। शर्जील ने रोते हुए कहा तो रुखसार ने तड़प कर अपने शौहर को देखा। वो रो देने को तैयार थी, मगर शर्जील कब अपने बाबा को नाराज़ कर सकता था। तुम यहाँ आराम से रहो, कोई तकलीफ नहीं होगी, बाबा तुम्हारा ख्याल रखेंगे, शर्जील ने कहा, मगर उसके अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो रुखसार को छोड़कर चला गया। पीर बाबा ने कहा, ठीक 40 दिन बाद लेने आना। इससे पहले आस्ताने पर आया तो मारा जाएगा। खादिमा रुखसार को एक कमरे में ले आई जहां आज चिल्ला काटा जाना था। इस कमरे में एक खूबसूरत सा कालीन था और बेड रखा हुआ था। एक खिड़की थी जो कि बंद थी। खादिमा उसे छोड़कर चली गई। रुखसार परेशान थी। सर दर्द में मज़ीद इजाफा हो गया। सारा दिन वो कमरे में कैद रही। खादिमा ने रात का खाना उसे दिया। खाना खाने से उसके सर का दर्द कम हुआ। खादिमा ने उसे बताया कि पीर बाबा रात को दम करेंगे। ये सुनकर रुखसार के पैरों तले से ज़मीन सिरक गई। रात को उसने थूक निकला, हाँ, पीर बाबा दिन को मर्दों को दम करते हैं और रात में औरतों को। खादिमा ने चहक कर बताया और चली गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। रुखसार का दिल धड़कने लगा। बाबा अंदर आए। रुखसार डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। पीर बाबा ने कमरे को कुंडी लगा दी। रुखसार को लगा उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। पीर बाबा आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके करीब आए। बैठ जाओ। पीर बाबा ने उसे बेड पर बैठने का इशारा किया। डरो मत, आराम से बैठ जाओ। पीर बाबा ने ज़रा नरम लहजे में कहा तो वो बैठ गई। बाबा आंखें बंद किए कुछ पढ़ने लगा। रुखसार का दिल डूब रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी ज़ुबान को ताला लग गया है। उसने कुछ बोलना चाहा, मगर ज़ुबान साकित हो गई। फिर उसे लगा उसके हाथ भी हिलने से आजिज़ हैं। या खुदाया, ये क्या हो रहा है? उसने दिल में कहा। ज़ुबान तो उसकी बंद थी। पीर बाबा का अमल जारी था, जिसकी वजह से उसकी ज़ुबान बंद हो गई। फिर उसका जिस्म सुन हो गया। साईं ने पता नहीं क्या काला जादू किया था। रुखसार का वजूद जामिद था। वो समझ गई क़यामत की घड़ी करीब आ गई है। पीर बाबा ने कुछ पढ़कर अपने हाथों पर दम किया और रुखसार के करीब आकर बैठ गया। रुखसार की हालत तो बयान से बाहर थी। पीर बाबा ने उसके हाथों को थाम लिया और उसकी आंखों के किनारे जैसे तर हो गए। वो तो हिल न सकी। समझ गई कि लुटने वाली है। पीर बाबा ने उसके सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे उसके सर का दर्द ख़त्म हो गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुमार में जाने लगी। उसका ये मामूल बन गया। पीर बाबा उस पर जादू करता और वो अपनी हवास खो देती। 10 दिन तक वो ये काला जादू करता रहा। फिर वो कामयाब हो ही गया। रुखसार अब मुकम्मल तौर पर उसके बस में थी। उसे अपना होश नहीं था। पीर उससे कहता उठ जाती, उसे कहता तो वो बैठ जाती। मुकम्मल तौर पर पीर बाबा के बस में थी। अब अगर पीर बाबा आने में देर करता तो रुखसार तड़प उठती। बाबा, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? सुबह से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे आपके बगैर एक पल चैन नहीं आता। सब कुछ भूल गई हूँ। आपकी मोहब्बत में डूब चुकी हूँ। आप मुझे खुद से अलहदा मत कीजिएगा। रुखसार ने कहा तो पीर बाबा के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। उसका काला इल्म असर कर चुका था। वो उसके बस में थी। 40 दिन बाद जब शर्जील उसे लेने आया तो रुखसार ने जाने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी,
بابا کے ساتھ رہوں گی، ساری زندگی انہی کے ساتھ گزاروں گی۔ تم مجھے طلاق دے دو، میں نے اپنا وجود بابا کے سپرد کر دیا ہے، چلے جاؤ یہاں سے، نفرت ہے تمہاری شکل سے مجھے۔ رخسار کے الفاظ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند پڑ رہے تھے۔ رخسار، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شوہر ہوں میں تمہارا، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تم بابا کے بارے میں یہ سب کہہ رہی ہو؟ شرجیل کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے رخسار کو سمجھایا تو پیر بابا بول پڑے، نہیں جائے گی تیرے ساتھ، اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے، اب تو یہاں سے چلا جا، بس یہ میری ہے۔ پیر نے کہا تو شرجیل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مجیب جو کہ شرجیل کے ساتھ آیا تھا، اس کا بہترین دوست بھی تھا، سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اس نے شرجیل سے کہا، دیکھ شرجیل، یہ پیر بابا نہیں، جعلی پیر ہے، اس نے تیری بیوی پر کالا جادو کیا ہے۔ بھابھی کا حسن دیکھ کر کمینہ اپنی اصلیت میں آ گیا۔ مجیب نے کہا تو جعلی پیر بابا کے چیلوں نے ان دونوں کو حملہ کر کے آستانے سے بھگا دیا۔ شرجیل دیوانہ وار بھاگتا ہوا جا رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ مجیب نے اسے دلاسا دیا اور بتایا کہ ایک بڑے بابا ہیں جو بہت بڑے عالم ہیں، انہیں کالے جادو کا توڑ آتا ہے، تم اس بابا کے پاس جاؤ۔ شرجیل نے کہا، مجھے اس کا پتہ دو۔ مجیب اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ یہ بزرگ نورانی چہرے والے تھے، ان کے چہرے پر نور برس رہا تھا۔ شرجیل انہیں دیکھ کر ان کا مداح ہو گیا۔ اس کو معلوم ہو گیا کہ اصلی بزرگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں جن کے چہرے پر نور اور معصومیت ہوتی ہے۔ وہ سائیں تو جھوٹا مکار جادوگر تھا۔ بابا میری مدد کریں، اس جادوگر نے میری بیوی پر کالا جادو کر دیا ہے، وہ اس کے بس میں ہے۔ میری بیوی بالکل معصوم اور شریف لڑکی ہے، وہ اس کے جادو کے زیر اثر ہے، اس لیے ایسا بول رہی ہے۔ بابا میری مدد کریں، وہ میری بیوی ہے، پھوپھی زاد ہے، خاندان کی عزت ہے۔ شرجیل رونے لگا، یہی تو افسوس ہے، تم جیسے لوگ قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، ایسے کالے جادوگروں کے آگے پیچھے پھرتے ہو جو تم لوگوں کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ تم نے بہت برا کیا، اپنی بیوی کو اس آدمی کے پاس چھوڑ کر۔ کسی نیک آدمی کے پاس بھی اپنی بیوی نہیں چھوڑنی چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ خدا تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم ایک نامحرم کے پاس اپنی بیوی کو چھوڑ کر آ جاؤ، وہ بھی 40 دن کے لیے۔ تم نے بہت برا کیا، پہلے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر میں اس کالے جادو کو بھی دیکھ لوں گا۔ سائیں بابا نے اسے سمجھایا تو شرجیل رونے لگا، ساری رات رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ پھر وہ صبح سائیں بابا کے پاس آیا تو انہوں نے بتایا کہ آج رات کو قرآنی آیت کا ورد کروں گا، تم میرے ساتھ ہی بیٹھنا، میں وظیفہ کروں گا اور تم استغفار کرو گے۔ جیسے جیسے میں پڑھتا جاؤں گا، اس جادو کی لگائی ہوئی گرہیں کھلتی جائیں گی۔ آج رات تمہاری بیوی اس کے سحر سے نکل آئے گی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سائیں بابا نے وظیفہ شروع کیا۔ ان کو فجر تک وظیفہ کرنا تھا۔ شاہ سائیں کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی تھی۔ رات کا پہلا پہر ختم ہوا تو رخسار کی آنکھ کھلی، اسے تو جیسے ہوش آ گیا، یہ میں کہاں ہوں، میں یہاں کیوں ہوں، مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے، کالے جادو کی گرہیں کھل رہی تھیں۔ شاہ سائیں پڑھتے گئے، شرجیل روتا رہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، خاندان والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا کہیں گے سب لوگ، اپنی بیوی، اپنی عزت، اپنی غیرت ایک ڈھونگی کو دے آیا، ایک جادوگر کے حوالے کر آیا، کتنی بدنامی ہوگی میری۔ شرجیل خدا کے حضور آہ وزاریاں کر رہا تھا۔ رات کا دوسرا پہر تمام ہوا تو رخسار کمرے سے نکل کر دیوانہ وار بھاگی۔ خادمہ نے اسے پکڑ لیا مگر وہ چلانے لگی، چھوڑ دو مجھے، جانے دو مجھے، نہیں رہنا یہاں۔ وہ چلا رہی تھی، ان کا وظیفہ رنگ لے آیا۔ رخسار میری جان کیا ہوا، کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ پیر بابا نے کہا تو وہ چیخ اٹھی، مکار آدمی، اپنے غلیظ ہاتھ مجھ سے ہٹاؤ، مجھے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے۔ فجر کی اذانیں ہونا شروع ہو گئیں۔ رخسار اپنے حواسوں میں آ چکی تھی، وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ جعلی پیر اور اس کی خادمہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے مگر رخسار میں تو جیسے اندیکھی قوت آ گئی تھی، وہ کسی کے قابو میں نہیں تھی۔ شرجیل جا اپنی بیوی کو لینے چلا جا، شاہ سائیں نے شرجیل سے کہا تو شرجیل نے سر پر دوڑ لگا دی۔ مجیب بھی ساتھ گیا۔ ادھر سب علاقے والے جمع ہو گئے کہ یہ کیا تماشا ہے، عورت بھاگتی جا رہی ہے، جعلی پیر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اچانک رخسار کو ٹھوکر لگی، وہ گر گئی، ایک ہاتھ نے اسے تھام لیا۔ رخسار بھلا کیسے اس مہربان ہاتھ کو نہ پہچانتی، یہ اس کے محرم، اس کے شوہر کا ہاتھ تھا۔ کیا ہوا، یہ کیا ماجرا ہے؟
سب لوگوں نے پوچھا تو شرجیل نے بتایا کہ یہ کوئی پیر بابا نہیں، جھوٹا اور مکار جعلی ہے، اس نے میری بیوی پر کالا علم کیا ہے، میری بیوی کو میرے خلاف کر کے اپنے پیار میں پھنسا لیا، سب مارو اسے۔ شرجیل نے کہا تو علاقے والے آگے بڑھے اور مکار جادوگر اور اس کے چیلوں کو مارنے لگے۔ رخسار مجھے معاف کر دو، اس شیطان نے مجھے گمراہ کیا۔ شرجیل نے یہ کہہ کر رخسار کو اپنے حصار میں لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ علاقے والے اس جادوگر کی دھلائی کر چکے تھے۔ مجمع میں سے کسی نے پولیس کو فون کیا۔ پولیس نے آ کر جعلی پیر اور اس کے حواریوں کو گرفتار کیا۔ اس کا سچ کھل چکا تھا، شاید اللہ نے اسے ایسے ہی سزا دینی تھی۔